اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم نے جو رو رو کر مانگی ہے دعائیں، مبارک ہو، انہیں قبولیت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ پریشان مت ہو، تمہیں عارضی نہیں بلکہ حقیقی سکون کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کے لیے آخر میں ہی کیوں؟ خوش ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ کی دوستی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے، پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے رب سے مانگنے سے؟ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، طرف سے گڑگڑاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہے جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتی ہیں اور معجزے روز ہوتی ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے۔ وہ جلد ہی تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ جب تم دعا کے ذریعے اپنا پہلا قدم اللہ کے جانب بڑھاتی ہو تب وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور پھر تمہیں قبولیت کے لیے تب تک انتظار کرواتا ہے جب تک تم روز تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے اللہ تک پہنچ نہیں جاتی۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک بھی پتھر نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ وہ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ۔ وقت کوئی بھی ایک سا نہیں رہتا، اللہ تمہیں کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ کچھ چیزوں کی حقیقت تمہیں بعض اوقات دیر سے سمجھ میں آتی ہے، مگر جب تم انہیں سمجھ جاتی ہو تو جان جاتی ہو کہ اس چیز کی دیر سے ملنے میں کتنی انگنت مصلحتیں تھیں۔ تمہارے نصیب سے تمہاری چاہت تک کا جو ایک مختصر سا فاصلہ ہے وہ دعا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی اختتام میں تمہارے لیے ان دروازوں کو کھول دیتی ہے جنہیں ناممکن سمجھ کر تم ان پہ دستک دینا بہت پہلے چھوڑ چکے ہوتے ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے اور یقین صبر کیے بغیر کبھی نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے صرف اس کا نام پکارتے ہو۔ اللہ ہر شخص کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے اور کبھی کبھار وہ تمہیں ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے جیسے اب تم کبھی بھی اس آزمائش سے نکل نہیں سکو گی، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تمہیں امتحان میں مبتلا کرنے سے پہلے تمہارے لیے اس سے باہر نکالنے کا راستہ بناتا ہے۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔
اللہ आजमाता उन्हीं को है जिनसे वो मोहब्बत करता है। वो तुम्हारी नज़र में चीज़ें इसलिए नामुमकिन बना देता है ताकि तुम उनके मुमकिन होने के लिए उसे मनाओ, क्योंकि वो इल्तिजाई कभी खाली नहीं लौटाता। वो दुआ को ज़ुबान तक रसाई देता है तभी जब उसने तुम्हें उस चीज़ से नवाजना होता है। तो फिर नाउम्मीद मत हो। जिसने तुम्हारी मनपसंद चीज़ को तुमसे दूर किया है, तुम उसी से उस चीज़ की वापस लौट आने की दुआ करो। जो रब तुम्हें एक दफ़ा तुम्हारी चाहत से नवाज सकता है, वो दूसरी दफ़ा भी उस चाहत को तुम्हारा मुकद्दर बनाने पर भी कुदरत रखता है। उन मंजिलों पर खुश हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुनी है, फिर वो तुम्हें उन मंजिलों तक खुद ही ले जाएगा जिन तक तुम पहुंचना चाहती हो। तुम्हारा यकीन और तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती है। बस तुम सब्र करो और उससे मांगो, जिससे मांग कर कभी कोई खाली हाथ नहीं रहा। बस एक अल्लाह ही तो है जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है, जो तुम्हारे नसीब को तुम्हारी रज़ा के मुताबिक ढाल सकता है, जो फर्श से अर्श तक एक ही इशारे पे सब कुछ बदल सकता है, जिसका नाम अस्सलाम है यानी सुकून देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें बेसकून रख सकता है। जिसका नाम अल गफूर है यानी बख्शने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। जिसका नाम अल रज़ाक है यानी देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें उन चीज़ों से महरूम रख सकता है जिनकी तुम्हें ज़रूरत है। इस आज़माइश और सब्र के ज़रिए से ही अल्लाह तुम्हें उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है जो तुम मांग रही हो। तुम सोचते हो कि अल्लाह जो जान से प्यारी चीज़ आजमाइश के लिए तुमसे दूर कर देता है वो लौट कर वापस नहीं आती, मगर ये भी तो हो सकता है जिसे छीन लिया गया है वही तुम्हारी इस इम्तिहान और इंतज़ार का सिला हो। वो चीज़ जिसके दूर हो जाने से वजूद तहस नहस हो जाए, उस हादसे को भुलाने में वक्त तो लगता है और उस वक्त को सब्र कहा जाता है। अगर सब्र करना इतना आसान होता तो अल्लाह तुम्हें तमाम उम्र आजमाइश में मुब्तला रखता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो जानता है मेरे बंदों ने पलकों से झलकते हुए आंसू को मेरी रज़ा के लिए ज़ब्त किया है। वो जानता है कि मेरा बंदा बेहद थक गया है। वो जानता है सब गवा कर मेरे बंदे ने मुझे पुकारा है, और वो तो पहली आवाज़ पर ही थाम लेता है। उदास हो, मदद की आस में हो, आंखों के सामने कुल कायनात बिखरती हुई नज़र आ रही है, कहीं से रोशनी की उम्मीद नहीं रही, तो याद रखो तुम्हारी हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो जाए, तुम्हारी एक दुआ तब भी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। नसीब में भी इतनी ताकत नहीं जितनी तुम्हारी दुआओं में है। अल्लाह तुम्हें अपनी चाहत से गुजार कर ही तुम्हारी चाहत तक लाता है। जल्दबाज तुम हो वरना वो देरी नहीं करता। वो जानता है तुम्हारी दुआओं को कब और कैसे तुम तक पहुंचाना है, तो फिर अल्लाह से ये राब्ता मत तोड़ देना सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा उससे अब तक राब्ता बहाल नहीं हो सका जिससे तुम बहाल रखना चाहती हो। और कुछ रातें वो नींद से खाली रखता है इसलिए ताकि उसका बंदा उससे बातें करे। जब कोई उससे नहीं मांगता तब उसका बंदा उससे मांगे, और फिर जो किसी को नहीं मिला वो तुम्हें अता कर दिया जाए। तुम सोचते हो कि दर्द की शिद्दत से जाग रही हो, मगर दरअसल वो दर्द तो महज तुमसे मुलाकात का बहाना होता है। जैसे हंसाता और रुलाता अल्लाह है, वैसे ही जगाता और सुलाता भी वही है। जब अल्लाह दिल में उतर जाता है तो वक्त तहज्जुद, आँखों में नींद नहीं उतरती। तो अगर अल्लाह तुम्हें तहज्जुद तक ले आया है तो जान लो उसने तुम्हारे लिए इश्क को चुन लिया है, यानी तुम्हारे लिए खुद को चुन लिया है, और उसने तुम्हारी हर फरियाद पर कुन का इरादा बांध लिया है। कुर्ब की इंतहा को पहुंचकर तुम्हारा जिस्म सजदे में गिर जाता है, मगर कुर्बत की इंतहा को पहुंचकर तुम्हारी रूह सजदा रेज होती है। फ़र्ज़ नमाज़ी मोहब्बत की दीन होती है, मगर तहज्जुद का सजदा वही करता है जिसने इश्क किया हो।
اللہ نے اتنا سکون کائنات کی کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہاری اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے، تاکہ نہ تمہاری مانگنے میں مشکل آئے نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتی ہو۔ تو پھر اگر راتیں بے سکون لگتی ہے تو راتیں اللہ کے ساتھ گزار لیا کرو۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں تب اللہ کو حال دل سنا دیا کرو۔ جو باتیں تنگ کرتی ہے انہیں اللہ کے حوالے کر کے بے فکری کی نیند سو جایا کرو۔ تہجد کا پہلا غم کا سجدہ ہی آخری غم کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی غم نہیں ستاتا اور نہ ہی کوئی زخم جگاتا ہے۔ پھر تو انسان خوشی سے جاگتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کی غرض سے جاگتا ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض کی نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ جانتا ہے تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے، تمہیں بس توکل رکھنا ہے۔ اگر وہ ایک ستارہ تمہیں نہیں مل سکا جو تم نے مانگا تھا تو ممکن ہے اللہ نے پورا آسمان تمہارے لیے لکھ رکھا ہو۔